لگے آپ نے جلال میں آ کر کے کہا اے حاکم وقت تو کیا کہتا ہے, تو میرے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے, اللہ کے حبیب کے بارے میں کیسے جملے استعمال کرتا ہے. یاد رکھنا دین اسلام سچا ہے اور سچا رہے گا, اس کی سچائی کو کوئی نہیں مٹا سکتا, اس کی حقانیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. حاکم نے پھر وہی کہا اگر تم سچے ہو تو مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو یہ کہتا ہے مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ. یاد رکھنا میں کوئی اللہ کا نبی نہیں ہوں, اللہ کا پیغمبر نہیں ہوں, بلکہ نبی کی اولاد میں سے ہوں, اللہ کا ولی ہوں, اللہ کے نبی کے غلاموں کا غلام ہوں. تو ایک مردے کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے, چل کس قبرستان میں چلنا ہے, میں سارے قبرستان کے مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤں گا. یاد رکھنا میرے عزیزو, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں, اللہ کے آخری رسول ہیں, آخری نبی ہے. اب آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آنے والا, آپ کے بعد میں کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. ختم نبوت کی مہر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر لگا دی ہے کہ یہ میرا آخری نبی ہے, میرا آخری پیغمبر ہے, اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا. یاد رکھنا اگر کوئی اس عقیدے کو نہیں مانتا ہے, کوئی اگر اس بات کو نہ مانے تو اس کا اسلام سے ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. بے کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے, ایک کے بعد دوسرے آتے رہے, سب نے دین کی تبلیغ فرمائی, اسلام کے بارے میں سب کو بتایا, اللہ رب العزت کے بارے میں سب کو بتاتے رہے, معبود حقیقی کے بارے میں بتاتے رہے. یاد رکھنا میرے عزیزو نبیوں کا سلسلہ جاری رہا, لیکن اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو رب کریم نے اعلان فرما دیا یہ میرا آخری نبی ہے, اب یہی دین کی تبلیغ فرمائے گا, یہی میری باتوں کو تم تک پہنچائے گا, یہی میرے بارے میں بتائے گا, میرے رب ہونے کے بارے میں بتائے گا, اب اس کے بعد میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا. آخری پیغمبر, آخری رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ایک کوشچن ذہن میں آتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, لیکن دین کو تو زندہ رکھنا ہے نا. نبی تو ظاہری طور سے اس دنیا سے چلے گئے, ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے, آپ نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا, لیکن اب دین تو آپ کے ساتھ میں نہیں گیا. دین کو تو باقی رکھنا تھا رب کریم کو, دین کو تو زندہ رکھنا تھا, تو کسی نہ کسی کی تو ضرورت پڑنا ہی تھی. آج اگر آپ دنیا میں بھی دیکھیں تو دنیا کا ایک اصول ہے کہ کسی کی پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, تو اس کے مرنے کے بعد میں, یہ دنیا کی میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں, اس کے جانے کے بعد میں اس کے بچے اس کے حصے دار ہوتے ہیں, یا کسی کے پاس میں اولاد نہیں ہے, پراپرٹی بہت زیادہ ہے, تو اس کے شریک جو ہوتے ہیں, کنبے والے, خاندان والے, وہ اس کے حصے دار ہوتے ہیں. لیکن ایک بات اور یاد رکھنا میرے عزیزو, نبیوں نے اپنا وارث کسی کو زمین کا نہیں بنایا, جائیداد کا وارث نہیں بنایا, پراپرٹی کا وارث بنا کر کے نہیں گئے. نبیوں نے اپنے علم کا وارث بنایا ہے, جیسا کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. نبیوں کے وارث کون ہے؟ علماء کرام نبیوں کے وارث ہیں, اللہ کے ولی نبیوں کے وارث ہیں. کہتے ہیں نا کہ یہ ولی والی جو کیٹیگری ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اللہ نے ولیوں کو پیدا کیوں کیا, یہ جو منصب ہے رب کریم نے کیوں بنایا, اس کیٹیگری کو اللہ نے کیوں بنایا, اپنے ولیوں کو رب کریم نے کیوں پیدا فرمایا. تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ جو دین اللہ کے رسول چھوڑ کر کے گئے تھے, اب نبی تو آنے والے نہیں ہیں, لیکن جو پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, جو رب کا پیغام ہے, جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا تھا, رب کریم نے اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ کے ولیوں کی ضرورت ہے, علماء کرام کی ضرورت ہے.
اور رب کریم نے اعلان فرما دیا کہ میرے بندوں میں علماء بھی آتے رہیں گے، اولیاء بھی آتے رہیں گے، تاکہ وہ دین کو زندہ رکھیں اور دین کی تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں کو راہ راست پر بلاتے رہیں، لوگوں کو سچائی کا راستہ بتاتے رہیں، اسلام کے بارے میں بتاتے رہیں۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو، آج جو دین ہم تک پہنچا ہوا ہے، یہ جو دین ہمارے درمیان میں زندہ ہے، یہ انہی اولیاء کرام کے قدموں کی برکت ہے۔ آپ دیکھیں حضور سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 لاکھ کافروں کو آپ نے دائرہ اسلام میں داخل فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کر کے نبی کا کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کر لیا۔ یہ انہی اولیاء کی محنتیں ہیں، انہی اولیاء کرام کے قدموں کی برکتیں ہیں جو آج یہ دین زندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں محبت کرتے ہو، کیوں عقیدت کرتے ہو، اور دیکھ سچائی جان کر کے دیکھ کہ اگر تجھے بھی یہ دین ملا ہے، تو اسلام سے وابستہ ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں اولیاء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ انہی علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھنا، علماء سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو گلی گلیاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں کو بھٹکانے کی بہکانے کی کوششیں کرتے ہیں، نام کے عالم ہے لیکن عمل کی ان کے پاس میں نہیں ہے، عمل سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہاں پر علماء سے مراد کس کو لیا گیا ہے؟ علماء سے مراد علماء حق ہیں، وہ علماء کے جن کے دم قدم سے آج بہاریں ہیں، کہ جس میں پہلا نام محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، سرکار غریب نواز کا اس میں نام ہے، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار صابر پاک، سرکار بابا فرید الدین گنج شکر، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سرکار صدر اللہ فاضل فخر اللہ ماسل، حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ علماء سے مراد یہ علماء ہیں، ہر کوئی اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے، انہی کی محنتوں کا، انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جو دین باقی ہے، ورنہ تو میرے عزیزو ہر دور میں دین کے لٹیرے رہے ہیں، ہر دور میں دین کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، ہر دور میں دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور کتنے تو ایسے ہوئے کہ ظاہری طور پر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن ایسے وہ منافق تھے کہ اسلام کو مٹانے کی اور اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن علماء آتے رہے، اللہ کے ولی آتے رہے اور ان غداروں کی گردنیں اڑاتے رہے، کسی نے تلوار کے ذریعے، کسی نے اپنے قلم کے ذریعے ان کو چوٹیں پہنچائی، ان کی باتوں کو رد کیا اور صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی لیے ان ولیوں کو پیدا کیا گیا، یہ ولی والی جو کیٹیگری ہے اس لیے رب کریم نے رکھی ہے۔ یہ اسی کی جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کشمیر کی زمین ہے، انگریزوں کا دور ہے، انگریزوں کی حکومت ہے، انگریزوں کی مشینیں تیزی سے کام کر رہی ہیں اور مسلمانوں کا دھرم پریورتن کروایا جا رہا ہے، اسلام سے ان کو پھیرنے کے بعد میں، دین اسلام سے دور کرنے کے بعد میں عیسائی ان کو بنایا جا رہا ہے۔ قوم کے علماء میں، اللہ کے ولیوں میں اس بات کا چرچا ہوا، یہ بات قوم کے علماء تک پہنچی تو انہوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی اور آپس میں اکٹھے ہو کر کے کشمیر کی زمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ انگریزوں کی حکومت ہے اور کتنا سخت انگریز، وہ گورے کتنے سخت تھے کہ انہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا تھا۔ اس ملک کی خاطر بھی اور اپنے دین کی خاطر بھی علماء نے خوشی خوشی جام شہادت کو نوش فرما لیا تھا، اللہ کے ولیوں نے خوشی خوشی جام شہادت نوش کر لیا تھا۔ میرے عزیزوں کیا محنتیں رہی ہیں ان اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے ولیوں نے کتنی محنتیں کی ہیں کہ اسے دین کو بچایا ہے۔ کشمیر کی سرزمین پر تمام تر علماء کرام اللہ کے ولی اکٹھا ہونے کے بعد میں پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دین کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا دین بدلوایا
کروایا جا رہا ہے، مذہب کو تبدیل کروایا جا رہا ہے، مسلمان تیزی کے ساتھ میں عیسائی دھرم کو اپنا رہے ہیں، زبردستی ان کے ساتھ میں گوروں کے ذریعے کی جا رہی ہے، مشینوں کے ذریعے، اور زور زبردستی کرنے کے بعد میں ان کا دھرم پریورتن کروایا جا رہا ہے۔ یہی اللہ کے ولی، یہی علماء کشمیر کی زمین پر پہنچتے ہیں، انہوں نے دین کی باتوں کو بتانا شروع کیا، اسلام کی سچائی کو سامنے رکھا۔ جب عیسائیوں کے پادریوں کو پتا چلا کہ کچھ مسلمان علماء آئے ہیں، کچھ اللہ کے ولی آئے ہیں کہ جو عیسائیوں کو بدنام کر رہے ہیں، مذہب عیسائیت کی سچائی بتا رہے ہیں، انگریزوں کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اس دور کے گورنر کے پاس میں جاتے ہیں، اور پادریوں نے اس دور کے گورنر کے پاس میں جا کر کے کہا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ علماء آئے ہیں جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کی سچائی بتا رہے ہیں، عیسائیوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پادریوں نے ان کی شکایت اس وقت کے گورنر سے جا کر کے کر دی۔ گورنر نے کہا ٹھیک ہے، حاکم نے کہا صحیح بات ہے، لیکن یاد رکھنا جب تک ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل جاتا ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ پادریوں جاؤ ان کے خلاف کوئی ثبوت لے کر کے آؤ تاکہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پادریوں کو درد ہونے لگا، تکلیف ہونے لگی کہ یہ کیا ہوا، اچانک سارا سسٹم بدل گیا، سارا ماحول بدل گیا کہ تیزی سے مسلمان عیسائی ہو رہے تھے، اب سارے لوگ سچائی کو جان گئے ہیں۔ شکایت پہنچی تو حاکم نے کہا ثبوت لاؤ۔ پادریوں میں سے جو ان کا بڑا پادری تھا ایک، اس نے کہا کہ میرے پاس میں ایک ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کا جواب ان مولویوں کے پاس نہیں ہے۔ حاکم نے کہا بتاؤ کیا دلیل ہے۔ اب حاکم نے کہا اے پادری جلدی بتا تیرے پاس میں کیا دلیل ہے، کون سی دلیل ایسی ہے کہ جو ان کے خلاف ہے اور ان کو سزا جس کے تحت دی جائے۔ پادری نے کہا ان علماء کو بلایا جائے، سارے علماء کو دربار میں حاضر کر لیا گیا اور ان سے پوچھا گیا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ہم علماء ہیں۔ پادری نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، ایک حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ پادری نے کہا یہ بتاؤ کیا یہ تمہارے نبی کی حدیث ہے؟ سارے علماء کہنے لگے ہاں یہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو حاکم نے کہا کہ میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اگر تم بھی نبیوں کی طرح ہو تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مردوں کو زندہ کر دے؟ حاکم نے جب اتنا کہا تو سارے علماء ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، سب کو پسینہ آ گیا۔ اس حاکم نے کہا جلدی کرو، جلدی مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ، اگر تم نے ایسا کر دیا تو میں تمہیں نبیوں کی طرح مان لوں گا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، مردوں کو زندہ نہیں کیا، تو یاد رکھنا تم بھی غلط ہو، تمہارے نبی کی حدیث بھی غلط ہے، تمہارا دین بھی غلط ہے، اور جس کو تم اللہ کا نبی مانتے ہو، جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہو، وہ اللہ کا نبی نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے۔ یاد رکھنا اگر تم مردوں کو زندہ نہیں کر پائے تو تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ ہمیں وقت چاہیے، 40 دن کا وقت مانگا، 40 دن کا ٹائم مانگا کہ 40 دن کی مہلت دی جائے، 40 دن کے بعد میں اے حاکم تیری جو مرضی آئے وہ تو کرنا۔ حاکم نے سوچا 40 دن کیا 40 سال بھی دے دو یہ تو ایسا نہیں کر پائیں گے، لیکن ابھی اس نے حقیقت کو جانا کہاں تھا۔ سارے علماء کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب سب اللہ کو راضی کرنے لگے، سارے علماء دعائیں کرنے لگے، سارے اللہ کے ولی جو اس وقت میں موجود تھے سب دعائیں کرنے لگے رب کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے لگے، سارے دعائیں کرنے لگے اے اللہ ہماری عزت کی بات نہیں ہے، اللہ تیرے حبیب کی عزت کا معاملہ ہے، تیرے حبیب کی عزت کا معاملہ ہے، تیرے حبیب کے وقار کی بات ہے، مولا ہماری مدد فرما، مولا ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا ہماری مدد
مدد فرما، تیرے دین کی بات ہے، تیرے حبیب کی عزت کی بات ہے۔ سارے علماء اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے لگے اور زبان سے کہنے لگے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری فریاد کو سنیے، ہماری حالت کو دیکھیے۔ روزانہ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتے رہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 40 دن مکمل ہو گئے، پورے 40 دن ہو گئے۔ 40واں دن جب نکلتا ہے، اب سارے ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ بادشاہ کی طرف سے، حاکم وقت کی طرف سے فرمان آ گیا کہ بلا کر کے لایا جائے۔ پھر اس نے وہی سوال کیا کہ وقت تمہارا ختم ہو گیا، اب بتاؤ کوئی ہے تم میں سے ایسا کہ جو مردوں کو زندہ کر سکے؟ ان کی نظریں بظاہر حاکم وقت کی طرف تھی، لیکن دل اللہ کی بارگاہ میں تھا۔ دل کی پکار بارگاہ رسول تک پہنچ رہی تھی۔ دربار لگا ہوا ہے، سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کو جلدی پھانسی ہونے والی ہے، ان میں سے کوئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، ابھی سب دیکھ ہی رہے تھے۔ اسی وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک کامل ولی سید علی ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا کہ بیٹا جاؤ کشمیر کی زمین پر، وہاں پر ہماری امت کے کچھ علماء پریشان ہیں، ان کی مدد کرو اور میرے دین کو سچا کر دکھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا یہ منظر تھا جب سید علی ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کشمیر پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کا ایک قدم ہمدان میں اور ایک قدم کشمیر میں تھا۔ کشمیر پہنچے، سارے لوگوں نے ان کے چہرے کو دیکھا، علماء اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ آپ نے جلال میں آ کر کے کہا اے حاکم وقت، تو کیا کہتا ہے؟ تو میرے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے حبیب کے بارے میں کیسے جملے استعمال کرتا ہے؟ یاد رکھنا دین اسلام سچا ہے اور سچا رہے گا، اس کی سچائی کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اس کی حقانیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حاکم نے پھر وہی کہا اگر تم سچے ہو تو مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ حاکم وقت سے سید علی ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا تو یہ کہتا ہے مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤں، یاد رکھنا میں کوئی اللہ کا نبی نہیں ہوں، اللہ کا پیغمبر نہیں ہوں، بلکہ نبی کی اولاد میں سے ہوں، اللہ کا ولی ہوں، اللہ کے نبی کے غلاموں کا غلام ہوں۔ تو ایک مردے کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے، چل کس قبرستان میں چلنا ہے، میں سارے قبرستان کے مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو ایک ہی بات کرتا ہے سب کو زندہ کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر میں نے زندہ کر دیا تو تجھے میرے دین کو بھی ماننا پڑے گا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا پڑے گا اور اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، میرے نبی پر ایمان لانا ہوگا۔ سید علی ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو ایک قبرستان میں لے کر کے جاتے ہیں، مٹی کو اٹھایا اور فرمایا قم باذن اللہ، مٹی کو پھینکا۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک دو مردہ نہیں بلکہ سارے قبرستان کے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب انگریزوں نے اس منظر کو دیکھا، حاکم وقت نے اس منظر کو دیکھا، اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اس معاملے کو دیکھا تو قدموں میں گر جاتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، نبی پر ایمان لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جھوٹا تھا، تمہارے نبی بھی سچے ہیں اور تمہارا دین بھی سچا ہے۔ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ آج جو دین یہ سلامت ہے، یہ دین جو بچا ہوا ہے، یہ انہی اولیاء کرام کی محنتوں کا صدقہ ہے، انہی اولیاء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان میں اسلام پھیلا تو داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے، انڈونیشیا میں اسلام پھیلا تو سید برہان الدین کے ذریعے، بغداد میں اسلام پھیلا تو غوث اعظم کے ذریعے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے تو غریب نواز کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔